اللہ 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 اللہ۔ جو بندوں کو کرنا چاہیے وہ مناسب طریقے پر اور شرعی طریقے پر کرتے رہیں جب تک کہ اپنا مقصد حاصل نہ ہو۔ ہم اسباب کے اختیار کرنے، سیاسی قانونی لڑائی لڑنے اور اپنے مسئلے کے حل ہونے تک جد و جہد جاری رکھنے کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ اس کو مؤثر کرنے، مضبوط کرنے، بڑھاوا دینے، طاقتور بنانے کے حق میں ہیں، اور یہ ہونا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ وقتی طور پر کام کیا ہے، کوئی دائمی کام کرنے کا مزاج ہمارے اندر نہیں رہا ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں کو پتہ چلا اس شہر کے اندر فلاں اسکول کے اندر عیسائی اپنی مورتیوں کی مسلمان بچوں سے پرستش کروا رہے ہیں، تو بس جوش و خروش میں آگے موٹر سائیکلیں لے کے بھاگے اور آفس میں گھس گئے، پرنسپل کو دو چار رکھ دیا، وہاں پر رکھی ہوئی ان کی اپنی مذہبی تصویریں توڑ دی، پھوڑ دی، یہ سب کچھ غلط کیا۔ لیکن اس جوش کے بعد ایک آدھ دن میں معاملہ ختم ہو گیا، اور پھر حسب معمول ان کا اسکول چل رہا ہے، اس میں مسلم بچے وہ سب کچھ کر رہے ہیں جس پر آپ نے 5 منٹ کے لیے اپنا غصہ دکھایا تھا۔ تو یہ تو طریقہ کار نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان ایسا ہی کر کے اپنے کام ادھورے چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ ہونا نہیں چاہیے۔ کم از کم اس دفعہ مسلمانوں کو یہ سمجھ آئے اور عقل آئے کہ وہ ایک طویل جد و جہد کے ذریعے سے راستے کے روڑوں کو ہٹائیں اور اس ملک کی سالمیت کو یقینی بنائیں۔ اس کے لیے ایک طویل جد و جہد ہو، اور وہ بنا آپس کے اتحاد و اتفاق کے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ تو ہے، لیکن میں نے اس وقت آپ کے سامنے آج جو آیت پڑھی ہے اس کا بھی تعلق تدبیر ہی سے ہے، اور تدابیر میں یہ بہت اہم تدبیر ہے، اور تدبیروں کی بھی اہمیت ہے، لیکن اس تدبیر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور وہ ہے بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم جمے رہو اور ایمان لاؤ، گناہوں سے بچو، متقی بنو، پرہیزگار رہو، کفر و شرک بھی مت کرو، اور ہر وہ چیز جو اللہ رسول کی ناراضگی کا سبب ہے اس سے احتراز کرو، اس سے بچو، تو لا یضرکم کیدہم شیئا۔ اس تدبیر میں یہ تاثیر ہے کہ دشمن کی قید، ان کی سازشیں، ان کے مکر مسلمانوں کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام عملوں کو احاطہ کیا ہوا ہے۔ کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور ناحق آپ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، تو اس کا عمل بھی تو اللہ کے دائرے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی تو اس کو دیکھ رہا ہے، احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کی طاقت کے بغیر تو وہ بھی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بغیر وہ ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مشیت الہی اگر اس کی طرف نہ ہو جائے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ ایک تو مچھر کا پر بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہی چاہا ہے تو کیوں چاہا ہے؟ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، ہماری معصیتوں کی وجہ سے ہم بھول گئے زندگی کے مقصد کو۔ ہم کیوں پیدا ہوئے، کاہے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا؟ بس ہمارے ساتھ ایک مسئلہ تھا، پیٹ کا مسئلہ تھا، روٹی کپڑا مکان کا سوال تھا، بس اس کو ہم نے اتنی اہمیت دے دی کہ مقصد حیات کو اس کائنات میں پیدا کیے جانے اور کروڑوں نعمتیں دیے جانے کی وجہ کو بھول گئے کہ وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، یہ ہم نے بھلا دیا۔ اور جب اللہ نے دیکھا کہ میں جس کام کے لیے بھیجا ہوں وہی پیچھے ڈال دیا ہے، انہوں نے اسی کو سرد خانے میں ڈالا ہے۔ اگر ان کی پوری فکروں میں، ان کی ذمہ داریوں میں اور ان کے کاموں کی لسٹ میں کوئی چیز پینڈنگ ڈال دینے کے قابل ہے، سائیڈ میں رکھ دینے کے قابل ہے، تو وہ بندگی ہے، اور باقی سب کام ضروری ہیں وہ کرنے کے۔ ہم نے ایسی فہرست بنائی ہے
کہ سب روٹی کا کام بھی کرنا ہے، مکان کا کام بھی کرنا ہے، اور پڑھنے کا کام بھی کرنا ہے، اور کھیتی کا کام بھی کرنا ہے، اور مزدوریوں کے کام بھی کرنے، اور تجارت بھی کرنی ہے، اور نوکری بھی کرنی ہے، اور ترقی بھی کرنی ہے، اور بہتر اچھا سا گھر بنانا ہے، اچھی سی سواری خریدنی ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، شادی کرنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، ان کی تربیت کرنا. ہماری فہرست میں ہر کام ہے. اور اگر کوئی کام نہیں ہے تو وہ اللہ کی بندگی کرنے کا کام اور نبی کی اطاعت کرنے کا کام وہ ہماری فہرست میں ہے ہی نہیں، ہماری لسٹ میں ہی نہیں ہے. اور زندگی میں فرصت کہاں ہے؟ وہ جتنے کام ہیں وہ اتنے ہیں کہ اس کے لیے زندگی کافی نہیں ہے، تو اب بندگی کب کریں گے آپ؟ تو آپ نے یہ طے کر کے رکھا ہے جب میرے سب کام ہو جائیں گے تب میں اللہ کی بندگی کروں. تو سب کام ہیں اتنے کہ زندگی میں ہو ہی نہیں سکتی. اتنے کام ہیں، اتنی تمنائیں، اتنی آرزویں کہ وہ ہماری زندگی میں پوری ہو ہی نہیں سکتی. اور جب وہی اسی کے لیے زندگی ناکافی ہے تو اس کے بعد بندگی کا ٹائم کب آنے والا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے، اس کو راضی کرنے اور زندگی کے حقیقی اور اصلی اور اولین مقصد کو پورا کرنے کے لیے کب ٹائم ملنے والا ہے؟ اس لیے میرے دوستو ہمیں اس تدبیر کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم پیدا اصلاً اس کے لیے ہوئے ہیں، باقی سب کاموں کی ہم کو اجازت دی گئی ہے، اور یہ کام زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ کو راضی کرو. اور اللہ کبھی گناہ سے راضی نہیں ہوتا، شراب پینے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ بدکاریوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بے حجابی اور بے پردگی سے راضی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جوان لڑکیوں کا جوان لڑکوں کے ساتھ بازاروں میں گھومنے، موٹر سائیکلوں پر پھرنے، تفریح گاہوں میں اور پکنک میں جانے سے راضی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت حرام کمانے سے راضی نہیں ہوتا، اور وہی سب امت کر رہی ہے. تو اب مدد کیسے آئے گی اللہ تعالیٰ کی؟ جب اللہ راضی ہی نہیں ہے تو ہماری مدد کیسے ہوگی؟ تو اس لیے میرے دوستو وہ سب تدبیریں کریں، 1000 بار کریں، ضرور کریں، لیکن اس تدبیر کو چھوڑ کے کریں گے تو ان تدبیروں سے کچھ ملنے والا نہیں. اور اگر مل بھی جائے ان تدبیروں سے کچھ تو اللہ تو راضی ہونے والا نہیں، کیونکہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ ناراضگی کی حالت میں بھی دیتا ہے اور عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ناراضگی کی حالت میں بھی دیتا ہے. ہمیں کیسے پتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھوڑنے کے باوجود ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ یا اور کوئی مسئلہ وہ حل ہو جائے، اور ہمارے گناہوں کے چھوڑنے کے باوجود ہمیں امن مل جائے، چین سکون مل جائے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے خوش ہو کے دیا. اللہ تعالیٰ غضب کی حالت میں بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے اور اس کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. یہ بہت ڈرنے کی چیز ہے کہ نافرمانیوں کے باوجود کام بن رہے ہیں، تو یہ زیادہ ڈرنے کی چیز ہے. فرما برداری کے ساتھ ہمارے کام بنے، یہ ہے اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت، فرما برداری کی توفیق. تو اس لیے میرے دوستو اس تدبیر کی طرف سے ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نمازوں تک کی پابند نہیں، اور اتنے بڑے گناہ کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ اور جو لوگ تدبیر کرنے کے لیے نکل رہے ہیں وہ بھی نماز نہیں پڑھ رہے. انہیں تو کم سے کم ایک اللہ سے مدد لینے کے لیے نکلے ہیں، نماز تو پڑھیں. اگر نماز بھی نہیں پڑھیں گے تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ رحم کے ساتھ متوجہ کیسے ہوگا؟ اس لیے ہر تدبیر مشکور ہے، اور ہر تدبیر کرنے والوں کی قدر کرنی چاہیے، لیکن یہ بات سب کے ذہن میں رہنی چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے کے مذاکرے میں لانی چاہیے کہ ہم اگر اللہ کو ناراض رکھ کر تدبیریں کریں گے تو کام بننے والا نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنا، اس کے لیے توبہ استغفار کرنا، اس کے لیے کم سے کم اب آگے اپنے سامنے جو زندگی ہے اس میں فرائض کی تو پابندی کر لے آدمی، فرائض کی پابندی کر لے. محرمات سے جو چیزیں قطعی حرام ہیں، کھلے عام سب مسلمانوں کو پتہ ہے، ان کو تو چھوڑنا شروع کر دے آدمی، یہ چھوڑ دے. اور اسی طرح فرائض کی پابندی کر لے. کم سے کم فرائض اور واجبات کے اہتمام اور کبائر سے اجتناب کے ساتھ ہم تدبیر کریں گے، انشاءاللہ اس تدبیر میں برکت بھی ہوگی. اور اگر وہ تدبیر خدا نہ خواستہ اللہ کی مشیت سے ناکام ہو گئی تو اللہ اس کا اجر دیں گے، اور اللہ ہم سے راضی رہیں گے، اللہ ناراض نہیں ہوں گے.
اور اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں اس کا بدلہ دیں گے، نعمت بدل دیں گے، بہتر نعمت عطا فرمائیں گے، اس سے اچھی نعمت اللہ دیں گے، اگر اللہ کو ہم راضی رکھتے ہوئے سب کر رہے ہیں۔